حیدر علی نے چلا کر کہا، استاد جی ہم نے ٹارگٹ مار لیا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ طیارے کے ایک کونے پر مشین گن کی گولیاں لگی تھی اور وہ بری طرح چھلنی ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے طیارے کا توازن بگڑ چکا تھا اور عمران اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حیدر علی نے بلند آواز میں کہا، طیارے کو اپنی دائیں جانب موڑ کر آگے لے چلو، آگے ایک اونچی پہاڑی ہے، اس کی دوسری طرف اگر ہم پہنچ گئے تو ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ عمران نے طیارے کو دائیں موڑا اور سامنے دیکھا، ستاروں کی دھندلی روشنی میں اسے کچھ فاصلے پر ایک اونچا پہاڑ کی چوٹی کا خاکہ نظر آیا۔ طیارہ ایک طرف کو جھکا اڑ رہا تھا، ایک پر چھلنی ہونے کی وجہ سے اس کا توازن بگڑ چکا تھا۔ عمران نے اسے اونچے پہاڑ کی طرف ڈال دیا، پہاڑ قریب آتا جا رہا تھا۔ عمران کو خطرہ تھا کہ اگر وہ پہاڑی کی چوٹی تک طیارے کو بلند نہ کر سکا تو پہاڑ کے ساتھ ٹکرا کر تباہ ہو جائے گا۔ وہ اسٹک کو بڑی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور آہستہ آہستہ اسے اوپر لے کر جانے اور کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر طیارے کی بلندی کم ہی ہو رہی تھی۔ عمران نے چلا کر کہا، حیدر علی طیارہ کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے، میں اسے نیچے لا رہا ہوں۔ حیدر علی نے اونچی آواز میں جواب دیا، نیچے دشمن کا خطرہ ہے، کسی طرح طیارے کو پہاڑی کی دوسری طرف لے چلو۔ عمران نے ایک بار پھر طیارے کو اوپر اٹھانے کی جدوجہد شروع کر دی۔ طیارہ ایک ایک فٹ کر کے بلند ہو رہا تھا۔ عمران کو پسینے آ رہے تھے، وہ اپنی پوری کوشش کر رہا تھا اور اپنی جان لڑا رہا تھا۔ پہاڑ کی چوٹی نزدیک سے نزدیک ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے دل میں کلمہ شریف کا ورد شروع کر دیا۔ درختوں کی چوٹیاں اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ عمران نے اسٹک دونوں ہاتھوں سے تھام رکھی تھی۔ طیارہ بری طرح تھر تھر کانپ رہا تھا، وہ ایک طرف کو جھکا ہی جا رہا تھا۔ پہاڑی کی چوٹی کے درخت طیارے کے اتنے قریب آ گئے تھے کہ عمران ان کو ایک ایک کر کے ٹہنی اسے بڑی نزدیک سے نظر آ رہی تھی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے حیدر علی نے نعرہ لگانا شروع کر دیا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا علی مدد۔ عمران کو ایسا لگا جیسے طیارے درختوں سے ٹکرا رہا ہے، لیکن طیارے کے صرف ایک پر کو درخت کی اوپر سے شاخوں سے ٹکراتے ہوئے وہ دوسری طرف نکل گیا، ایک وادی کے خلا میں سے ہو کر دوسری طرف نکل گیا۔ حیدر علی نے چیخ کے کہا، استاد جی ہم نکل آئے، طیارے کو جدھر چاہو اتار لو۔ عمران کو طیارہ نیچے اتارنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود بخود ایک طرف کو نیچے جھکا جا رہا تھا۔ عمران صرف اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بار بار کھڑکی میں سے نیچے دیکھ لیتا تھا تو ستاروں کی دھندلی مدھم روشنی میں اسے نیچے کھیت نظر آئے۔ ایک کھیت میں پانی دیا ہوا چمک رہا تھا۔ عمران طیارے کو صرف ایک پر کے سہارے نیچے اتارتے ہوئے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ طیارہ گلائیڈ کر رہا تھا، مگر جس طرف اس کا پر چھلنی ہو چکا تھا اس طرف سے طیارہ بہت زیادہ جھک رہا تھا۔ نیچے کھیتوں میں کھڑی فصل بھی نظر آ رہی تھی۔ طیارہ نیچے ہی نیچے ہوتا جا رہا تھا، کھیت اوپر کو آ رہے تھے، کھیت میں شاید مکئی کی فصل کھڑی تھی۔ عمران کی کوشش تھی کہ طیارہ ان کے اوپر اترے تاکہ طیارے کو کچھ ضمانت مل سکے اور زمین سے ٹکرانے سے بچ جائے۔ طیارے کو اچانک ایک دھچکا لگا، طیارے کے دونوں پہیے کھڑی فصل کے اوپر آ گئے۔ وہ طیارہ فصل کو رونتے ہوئے آگے ہی آگے دھستا چلا جا رہا تھا۔ پھر طیارے کو ایک جگہ چکر کھا کر دائیں جانب جھک کر رک گیا۔ اس کا جو پر چھلنی تھا وہ کھیت کے ساتھ ٹکرایا اور ٹوٹ گیا۔ چند سیکنڈ کے لیے عمران کاکپٹ میں ہی جیسے بت بن کر بیٹھا رہا۔ حیدر علی نے پچھلی کھڑکی کھول کر طیارے میں سے چھلانگ لگا دی اور آگے دوڑ کر کاکپٹ کا دائیں والا دروازہ کھول کر عمران کو ہلایا۔ وہ سنبھلتے سیٹ میں سے نیچے گر گیا تھا۔ حیدر علی نے اسے اٹھایا تو عمران نے کہا، طیارے سے دور بھاگ چلو، ٹینکی پھٹنے کا خطرہ ہے۔ دونوں کھیتوں میں سے دوڑتے ہوئے دور نکل آئے۔ وہ کھیت میں ہی بیٹھے رہے۔ حیدر علی نے عمران کو بازو دباتے ہوئے کہا، کوئی چوٹ وغیرہ تو نہیں ہے؟ عمران نے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا، نہیں حیدر علی، اللہ تعالیٰ نے بچا دیا، خدا کا شکر ہے، ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے۔ حیدر علی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، استاد جی تم نے آج وہ کارنامہ کر دکھایا ہے جو آزادی کشمیر کی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ عمران نے پوچھا، ٹارگٹ پوری طرح تباہ ہو گیا تھا نا؟ کیونکہ میں سامنے دیکھ رہا تھا۔ حیدر علی بولا، استاد جی نیچے پہاڑیوں کے درے میں جہنم کے شعلے تھے اور قیامت خیز دھماکے تھے جن کی آوازیں پہاڑوں میں گونج رہی تھی، خدا کا شکر ہے۔ عمران نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اب یہاں سے نکل چلو، یہ بتاؤ کہ ہم کون سے علاقے میں آ گئے ہیں؟
دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ حیدر علی بولا، عمران بھائی، ہم خطرے کے مقام سے نکل آئے ہیں، یوں سمجھو کہ یہ اپنا ہی علاقہ ہے۔ حیدر علی کمانڈو عمران کو گائیڈ کرنے لگا۔ عمران کو خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ پیچیدہ مرحلے سے کامیابی اور کامرانی کے ساتھ نکل آیا ہے۔ رات کافی گزر چکی تھی، آسمان پر ستاروں کا منظر بدل چکا تھا، جس کو دیکھ کر وہ خفیہ ہیڈ کوارٹر سے نکلے تھے۔ زمین کا منظر بھی بدل چکا تھا، جنگل کی جگہ دور تک کھیتوں کا سلسلہ ہی انہیں نظر آ رہا تھا۔ وہ کھیتوں میں سے گزرتے جا رہے تھے، راستے میں ایک گاؤں آیا، پھر ایک پہاڑی ڈھلان پر سیڑھیوں کی طرح کھیت بنے ہوئے نظر آئے، جن میں سے ایک دو دیہاتی مکانوں کے باہر روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ ایک چشمہ آ گیا، یہ چشمہ ایک کشادہ کم گہرے نالے کی شکل میں تھا۔ انہوں نے بیٹھ کر پانی پیا، منہ ہاتھ دھویا، خدا کا شکر ادا کیا اور آگے چل پڑے۔ حیدر علی ان راستوں سے واقف تھا، دیر تک وہ کھیتوں میں چلتے رہے۔ کسی کھیت میں فصل کھڑی تھی، کسی میں ہل چلایا ہوا تھا، کسی میں پانی کھڑا تھا۔ کھیتوں کا سلسلہ ختم ہوا تو بائیں جانب ایک پہاڑی وادی شروع ہو گئی۔ اس وادی میں ناشپاتی اور خوبانی کے باغات تھے۔ وہ ایک سیب کے باغ میں سے گزرے تو حیدر علی نے 2 سیب توڑ کر ایک عمران کو دیا اور ایک خود کھا لیا۔ یہ تمہارا انعام ہے۔ سیب بڑا میٹھا تھا۔ باغوں کے آگے ایک ٹیلے کی چڑھائی تھی۔ چڑھائی چڑھ کر وہ ٹیلے کی دوسری جانب اترے تو وہاں مختلف مناظر تھے۔ اونچے اور گھنے چنار کے درخت ساتھ ساتھ اگے ہوئے تھے۔ عمران حیدر علی کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور کہنے لگا، دشمنوں پر بمباری کرنے کا یہ میرا پہلا موقع تھا، مگر استاد جی تم نے بھی جہاز کو پوری طرح کنٹرول میں رکھا۔ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ ہمارا طیارہ پہاڑی سے ٹکرا کر تباہ ہو جائے گا۔ عمران بولا، صورتحال ایسی ہی تھی، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ تھی اور ہم زندہ بچ گئے۔ سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ ہم جس مشن پر کو لے کر گئے تھے اس میں کامیاب ہو گئے اور دشمن کے ایک بہت بڑے اسلحے کے ذخیرے کو تباہ کر دیا۔ اس طرح بات کرتے کرتے وہ چناروں کے وسیع جنگل کی دھندلی تاریکی میں چلتے جا رہے تھے۔ جس وقت وہ اس پہاڑی جنگل کے قریب پہنچے جس کے اندر ایک پہاڑی کھوہ میں مجاہدین کا خفیہ ہیڈ کوارٹر تھا، تو آسمان پر پچھلے پہر کا نور پھیلنا شروع ہو چکا تھا اور نور میں ستارے سفید نظر آنے لگے۔ خفیہ پناہ گاہ کے لکڑی کے کیبن کے روشن دان میں ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ 2 مجاہد کمانڈو لباس میں چاقو چوبند ایک طرف پہرا دے رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر ایک مجاہد آگے بڑھا۔ اس نے بتایا کہ لیڈر ان کے انتظار میں جاگ رہا ہے۔ حیدر علی نے کیبن کے دروازے میں خاص دستک دی۔ ایک مجاہد نے دروازہ کھولا۔ حیدر علی اور کمانڈو عمران اندر داخل ہو گئے۔ لیڈر صف پر کمبل اوڑھے بیٹھا جاگ رہا تھا۔ اس کے آگے سبز کشمیری چائے کا سماور اور پیالیاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ اٹھ کر 2 مجاہدوں سے ملا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا۔ عمران نے کہا، الحمدللہ ہم کامیاب واپس آئے ہیں۔ لیڈر نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے باری باری دونوں کو گلے لگایا۔ جس مجاہد نے دروازہ کھولا تھا وہ باہر نکل گیا۔ لیڈر نے پیالیوں میں سماور میں گرم چائے ڈال کر ایک ایک پیالی حیدر علی اور عمران کو پکڑا دی اور کہا، مجھے تم لوگوں کے جذبہ جہاد اور مہارت سے یہی امید ہے۔ اللہ پاک کی مدد بھی ہمارے ساتھ تھی۔ عمران نے کہا، اس کی مدد ہمیشہ اس کی راہ میں قربان ہونے والے مومنوں کے ساتھ رہتی ہے، لیڈر نے بڑے جذبہ سے کہا۔ پھر عمران نے لیڈر کو اپنے مارکے کی پوری روح سنا دی۔ لیڈر نے کہا، تم لوگ نے قابض بھارتی فوج کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے کہ جس کو وہ اتنی آسانی سے تلف نہیں کر پائیں گے۔ اس کارنامے کے لیے تم دونوں کی جرأت اور بہادری کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ عمران نے کہا، میرا خیال ہے کہ میں اس وقت جتنی جلدی یہاں سے نکل جاؤں اتنا ہی بہتر ہے۔ دیر ہو گئی تو سیکیورٹی اور زیادہ سخت ہو جائے گی اور اس کا جال دور دور تک پھیل جائے گا۔ لیڈر نے پوچھا، اب تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ عمران نے کہا، میرا ہیڈ کوارٹر تو اس وقت بمبئی میں ہے، میں وہاں بمبئی میں ہی جاؤں گا تاکہ اپنے کمانڈو آپریشن کی فل رپورٹ دے سکوں۔ لیڈر کہنے لگا، موجودہ صورتحال میں تمہیں آج ہی سورج نکلنے سے پہلے یہاں سے روانہ کرنا چاہوں گا۔ ابھی تک تو بھارتی فوج کو اتنی ہوش نہیں آئی ہوگی کہ وہ سیکیورٹی کا دائرہ دور تک پھیلا سکے۔ حیدر علی جموں تک تمہارے ساتھ جائے گا۔ عمران کو بھی لیڈر کا یہ فیصلہ وقت کی نزاکت کو دیکھ کر
کرتے ہوئے مناسب اور بروقت لگا۔ چنانچہ ابھی سورج نہیں نکلا تھا اور اندھیرا ہی تھا کہ عمران اور حیدر علی ایک خفیہ راستے سے نکل کر ایک پہاڑی جنگل میں سے گزر رہے تھے۔ اب انہوں نے دیہاتی کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے، اس کی بجائے انہوں نے عام ہندوؤں والا لباس یعنی کرتا پاجامہ اور صدری کے پہنی ہوئی تھی۔ حیدر علی نے اوپر پرانا گرم کوٹ پہن رکھا تھا۔ عمران کو چونکہ پنجاب سے آگے وسطی ہند کے علاقے میں سفر کرنا تھا جہاں سردی معمول کے مطابق تھی، اس لیے اس نے کوٹ نہیں پہنا ہوا تھا، اوپر ایک کھیس لے لیا تھا۔ سورج نکلنے سے پہلے حیدر علی ایک شارٹ کٹ سے ہوتا ہوا عمران کو اپنے ساتھ لے کر اس چھوٹی سی سڑک پر آ گیا جو پیچھے سری نگر سے آتی تھی اور آگے بنہال تک جاتی تھی۔ یہاں وہ ایک لاری میں سوار ہو گئے۔ بنہال میں انہوں نے دوسرے مسافروں کے ساتھ ایک رات لاری اڈے کی ایک سرائے میں گزاری اور اگلے دن وہ جموں والی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ جموں تک راستہ خیریت سے ہی گزرا۔ راستے میں انہیں عام فوجی نقل و حرکت نظر آئی، لیکن جموں پہنچ کر انہوں نے محسوس کیا کہ سڑکوں پر فوجی جوانوں کی گشت کچھ معمول سے زیادہ ہے۔ سری نگر سے آنے والی لاریوں کو جموں میں داخل ہونے سے پہلے ایک طرف کھڑا کر کے ان کی اچھی طرح چیکنگ ہو رہی تھی۔ حیدر علی اور عمران ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس لاری سے اتر کر کسی طرف وہ غائب ہونے چاہتے تھے کیونکہ ان کی لاری کے پیچھے بھی ایک لاری کھڑی ہو چکی تھی اور دو مسلح فوجی سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے کہ کوئی مسافر لاری سے اتر کر ادھر ادھر نہ چلا جائے۔ ہمارے دونوں کمانڈوز اس وقت اس لاری میں بیٹھنے پر مجبور تھے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ چیکنگ پر وہ اپنا کیا نام بتائیں اور کہاں سے آ رہے ہیں اور کس لیے آ رہے ہیں۔ لاری میں ان کے ارد گرد دوسرے مسافر بھی بیٹھے تھے جن میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی۔ وہ ان کے سامنے ایک دوسرے سے صلاح مشورہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی لاری آگے دو لاریاں کھڑی تھی، 3-4 فوجی لاریوں کی چیکنگ ہو رہی تھی۔ وہ اس طرح چیکنگ کر رہے تھے کہ مسافروں کو نیچے اتارتے۔ ایک فوجی لاری میں داخل ہو کر مسافروں کو غور سے دیکھتا، جس کسی پر اسے شک ہوتا یا کچھ پوچھنا ہوتا تو اسے پوچھ گچھ کے لیے لاری سے نیچے اتار کر اس سے پوچھ گچھ کرتے۔ یہ دیکھ کر حیدر علی نے عمران کو قدرے اطمینان سے کہا، اب خطرہ یہی تھا کہ بھارتی فوج کو ان پر کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو۔ اگر شک پڑ گیا تو وہ جانتے تھے کہ فوجی دونوں کو نیچے اتار لیں گے۔ آخر ان کی لاری کی باری آئی۔ ایک فوجی باہر کھڑا ہو گیا، ایک فوجی لاری کے اندر آ گیا۔ اس نے بڑی گہری نظروں سے مسافروں کے چہرے دیکھنے شروع کیے۔ حیدر علی اور عمران اپنے پہناوے اور ڈوگری ٹوپیوں سے اس علاقے کے ڈوگر ہندو ہی لگ رہے تھے، لیکن بھارتی فوج بھی ملٹری انٹیلیجنس کے عہدیدار تھے۔ ان کی نظریں بڑی تیز ہوتی ہیں، لیکن عمران اور حیدر علی کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بھارتی فوجی نے دوسرے مسافروں کی طرح ان دونوں پر بھی ایک اچھتی ہوئی نظر ہی ڈالی اور لاری سے اتر گیا۔ لاری آگے چل پڑی۔ حیدر علی اور عمران نے خدا کا شکر ادا کیا۔ یہاں سے حیدر علی نے عمران سے جدا ہونا تھا۔ لاری بس اڈے پر رکی تو یہ دونوں کمانڈو مجاہد بھی باہر آ کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ عمران نے کہا، حالات بڑا نازک ہیں، تمہیں واپس جاتے ہوئے بڑی احتیاط سے کام لینا پڑے گا۔ حیدر علی نے کہا، جموں کے علاقے سے نکلنے کی دیر تھی، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ تم آگے جلندھر تک کس طرح سفر کرو گے؟ عمران بولا، میرا تو خیال ہے کہ لاری میں ہی چلا جاؤں۔ حیدر علی نے کہا، لاری کسی بھی جگہ رک کر چیکنگ کروا سکتی ہے، میرا مشورہ ہے کہ تم ٹرین میں سے جاؤ۔ آخر یہی فیصلہ ہوا کہ عمران کو ٹرین میں ہی جموں سے جلندھر تک کا سفر کرنا چاہیے۔ حیدر علی اس کے ساتھ ریلوے اسٹیشن تک جانا چاہتا تھا، لیکن عمران نے اسے روک دیا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، تم وہیں سے واپس چلے جاؤ۔ حیدر علی نے پوچھا، تمہارے پاس پیسے ہیں نا؟ عمران نے کہا، کافی زیادہ پیسے ہیں، یہ کمبل تم اپنے ساتھ ہی لے جاؤ، آگے مجھے اس کی ضرورت نہیں، میدانی علاقوں میں اتنی سردی نہیں ہوتی۔ عمران نے کمبل طے کر کے حیدر علی کو دے دیا، اس نے کندھوں پر ڈال لیا۔ اب تم جاؤ، عمران نے کہا۔ حیدر علی نے دبی زبان میں اللہ حافظ کہا اور اٹھ کر ایک طرف روانہ ہو گیا۔ عمران کچھ دیر لاری کے اڈے پر ہی بیٹھا رہا۔ ایک بوکے میں بیٹھ کر اس نے ناشتہ وغیرہ کیا۔ ایک آدمی سے جلندھر جانے والی گاڑی کا پوچھا۔ معلوم ہوا کہ ایک
ٹرین دوپہر 1 بجے جلندھر جاتی ہے۔ اس وقت دن کے 10 بجے ہوئے تھے اور عمران کو وقت گزارنے کے لیے محفوظ جگہ ریلوے اسٹیشن میں چاہیے تھی۔ اس نے وہیں سے ایک رکشہ پکڑا اور جموں توی کے ریلوے اسٹیشن پر آ گیا۔ جموں کا ریلوے اسٹیشن اب کافی بڑا ہو گیا تھا، کچھ نئے پلیٹ فارم وغیرہ بھی بن گئے تھے۔ ایک پلیٹ فارم صرف فوجی گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے مخصوص کیا گیا تھا، اس طرف کسی شہری کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ عمران مسافر خانے میں جا کر دوسرے مسافروں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ان میں سکھ مسافر زیادہ تھے، اپنے خاص لہجے میں ایک دوسرے سے پنجابی میں باتیں کر رہے تھے۔ 12 بجے عمران نے وہیں ایک ڈھابے کے باہر بیٹھ کر دال روٹی کھائی۔ اس کے بعد وہ بکنگ آفس میں آ کر جلندھر کا 3rd کلاس کا ٹکٹ لیا اور پلیٹ فارم پر آ گیا۔ دوسرے مسافروں کی اوٹ میں بیٹھا ہوا تھا۔ پلیٹ فارم پر جموں پولیس کے 3-4 کانسٹیبل ادھر ادھر ڈنڈے اٹھائے چل رہے تھے۔ ملٹری پولیس کا ایک جوان پلیٹ فارم کے گیٹ کے پاس کھڑا تھا اور آنے جانے والے مسافروں پر نظر رکھ رہا تھا۔ 1 بجے ٹرین آ کر پلیٹ فارم پر لگی اور 2 بجے روانہ ہوئی۔ جلندھر تک کا سفر خیریت سے کٹ گیا۔ مشرقی پنجاب کا علاقہ بھی حساس تھا، لیکن صرف امبالے تک، اس کے آگے CID والوں کا اتنا خطرہ نہیں تھا۔ جلندھر سے عمران کو دلی والی گاڑی پکڑنی تھی۔ جلندھر اسٹیشن پر سکھ ہی سکھ نظر آ رہے تھے، ان میں پولیس والے بھی تھے، لیکن عمران اس وقت اس قسم کے سفر کا عادی ہو چکا تھا۔ اس نے ایک کلی کو پیسے دیے کہ باہر سے ٹکٹ منگوا لیا اور وہ خود اسٹیشن سے باہر نہیں جانا چاہتا تھا۔ گاڑی کو امرتسر آنا تھا۔ گاڑی آ گئی، عمران اس میں سوار ہوا اور گاڑی دلی کی طرف روانہ ہوگی۔